سامعین السلام علیکم. ہم آپ کو دوبارہ اپنے اس بلوچستان ایشو کے حوالے سے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. وقفے سے پہلے، اذان کے وقفہ سے پہلے، کیونکہ مغرب کی اذان کا وقت ہوا تھا تو اس لیے ہمیں گفتگو کاٹنی پڑی. ہمارے ساتھ اس وقت شیخ رشید صاحب موجود تھے اور ان کی گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ بلوچستان میں کوئی خاص ایشو نہیں ہے، عام سے ایشو ہے جس طرح پورے پاکستان میں. وہ تو یہ تاثر میرا تھا خیر صلاح کوئی ایسا غیر صلاح ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، بالکل ستیں خیرن جس طرح ہم پنجابی کے اندر کہتے ہیں. تو میں واپس نوابزادہ لشکری رئیسانی صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. رئیسانی صاحب، آپ نے گفتگو سنی تھی شیخ رشید صاحب کی یا نہیں؟ جی سن رہا تھا میں. جی، آپ کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے ان کی گفتگو پہ؟ عرض یہ ہے کہ جو وہ کہہ رہے تھے میں تو سن رہا تھا، مجھے افسوس بھی ہو رہا ہے کہ یقیناً جواب تھوڑا سا تلخ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں بلوچستان کا ہوں اور میرا ہزاروں سال کا رشتہ اس مٹی کے ساتھ ہے. میں سچ کہوں گا، شیخ صاحب تو ایسے بات کر رہے تھے جیسے سن 70 میں جنرل یایا صاحب یہ کہتے ہوتے تھے کہ کوئی بنگلہ دیش میں کوئی خاص مسئلہ نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور وہ ٹھیک نہیں ہوا. آج ہم 16 دسمبر کو ہر سال ماتم کرتے ہیں کہ بنگلہ دیش یا بنگال ہم سے علیحدہ ہوا. شیخ صاحب کو تو کشمیر میں ظلم نظر آتا ہے، جو کہ مجھے سمجھ نہیں ان کا یقیناً کوئی رشتہ ہوتا ہوگا، لیکن بلوچستان کے اندر وہ جو مسنگ پرسنز ہیں، 360 لاشیں گری ہیں مسشدہ یہ پچھلے 2-3 سالوں میں. کتنی لاشیں آپ نے فرمائی؟ کیا یہ دوبارہ دونوں پرسنلی بھی جانتا ہوں کہ ان کی آنکھیں پھوڑ دی گئی تھی، ان کے سر میں ڈرل کیا گیا تھا، ان کی گھٹنوں میں ڈرل کیے گئے تھے، ان کے بازو توڑ دیے گئے تھے، اور جہاں سے ان بچوں کو اغوا کیا گیا تو وہاں سے سینکڑوں میل دور لے جا کے ان کے مسجدہ لاشیں پھینکی گئی تھی. یقیناً یہ سارے معاملات ہیں. ان کے بھائی تو نہیں ہوں گے بلوچستان کے لوگ، تو ان کو یہ احساس ہی نہیں ہوگا کہ بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ کیا کچھ گزر رہا ہے. جو بھی کر رہا ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ وہاں روزانہ بچے اغوا ہوتے ہیں اور اس کے بعد کچھ عرصے بعد ان کی لاشیں گرتی. مثلاً پچھلے ہفتے بلوچستان یونیورسٹی سے 2 بچے اغوا ہوئے اور کل پرسوں ان کی لاشیں لیاری سے ملے ہیں. اب اس کو آپ خود سوچیں، اندازہ کریں کہ ایشو ہے. اور بین الاقوامی قوتیں جب بھی چاہیں بات کا بتنگڑ بنا سکتے ہیں، جیسے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے ایشو کو عراق میں انہوں نے ایکسپلائٹ کیا، جیسے ایک چھوٹے سے ایشو کو لیبیا میں ایکسپلائٹ کیا، اسی طریقے سے اب سیریا میں ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. تو شیخ صاحب تو سوتے رہیں. بہرحال ہمیں یہ دکھ ہو رہا ہے کہ بلوچستان کے ایشو کو کچھ لیڈر صاحبان، پنجاب کے عام لوگوں کو ہمدردی ہوگا جو عام مزدور ہے اس کے مسائل اور بلوچستان کے مزدور کے مسائل میں کوئی فرق نہیں ہے، مگر شیخ صاحب جیسے نمائندہ ان کو محسوس نہیں ہو رہا ہے. ہمیں افسوس ہی کرنا پڑے گا اور کچھ زیادہ نہیں کہہ سکتا ہوں. جی نوابزادہ صاحب، ہماری گزارش ہوگی کہ کتنے مین قبائل ہیں بلوچستان کے؟ جو شخص پسند قبائل بلوچستان کی ثقافت کو نہیں جانتا تو بڑے بڑے قبائل کون سے ہیں، اور ان میں سے کون سے لوگ اس وقت ایکٹیو ہیں جو اس بات کے حامی ہوں کہ وہ پاکستان کے ساتھ مل کر رہنا چاہتے ہوں؟ یہ جو بلوچستان ہے جس کا ایک اہم حصہ پاکستان میں، اس میں ایک ریاست ہوا کرتا تھا، ریاست کلات. جی. اور اس کا خان کلات جو اس ریاست کا سربراہ تھا. جی. آج اس خان کلات کا جانشین آغا سلیمان اس وقت جلاوطنی کے دن انگلینڈ میں یا امریکہ میں کہیں گزار رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چاغے کا ریاست، نیمروز چاغے کا ریاست تھا، قاران کا بہت بڑا ریاست تھا، مکران کی ریاست اور لسویلے کا ریاست تھا. اب اس میں ہر ریاست میں یقیناً سردار اور قبائل اور باثر لوگ ہوتے ہیں، اور اگر ڈیموکریسی کو موقع دیا جاتا تو یقیناً ہم ایک نئے سماج کی طرف جاتے، ایک نیا سماجی شکل تشکیل پاتا. مگر کیونکہ
یہاں عدم تحفظ کا ایک فضا ہے، تو قبائل انٹیکٹ اس وقت تک ہیں. اس وقت کوئی بلوچستان کے اندر کوئی بڑے جو مین قبائل ہیں جن کو ہم گیزیٹڈ یا دربار کے قبائل کہتے ہیں، کوئی 25 سے 30 کے لگ بھگ ہیں. اور جو مین بڑے سردار ہیں ان کے کئی سردار اس وقت اس ٹوٹل نظام کے خلاف ہیں، اور کئی قبائل کے لوگ اپنے سرداروں سے بغاوت کر کے انہوں نے پہاڑوں کا رخ اختیار کیا ہے. تو میرے نظر میں تو یہ ہے کہ جب کسی ایک بے گناہ کا خون یا ایک شخص کا خون بہتا ہے جس کو انصاف کے، جس کے قتل میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے، یہ خود ایک المیہ ہے. کجا کہ سینکڑوں کے تعداد میں مشتدہ لاشیں بلوچستان میں ملتے ہیں اور جو شیخ صاحب کو نظر نہیں آ رہا. حاجی صاحب ایک اور ایشو بھی ہے، ابھی آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ، ہم بھی اس درد کو، اس پورے جو ایک ٹریجڈی چل رہی ہے بلوچستان کو، اس کو محسوس کرتے ہیں. وہ مسنگ پرسنز کا ایشو ہے، مسخ شدہ لاشوں کا ایشو ہے، سیٹلرز کی وہاں پر بڑی قتل و غارت ہو رہی ہے. اسکول ٹیچرز، پروفیسرز، عام مزدور لوگ، بٹا پر ملازمت کرنے والے، عام جو سیٹلرز ہیں جو بلوچی نہیں ہیں، دوسرے علاقوں سے پنجابی لوگ وہاں پر جا کر آباد ہوئے ہیں، ان کا بھی قتل عام کیا جا رہا ہے. آپ نے ابھی فرمایا کہ ایک بے گناہ کا جب خون جب گرتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہی بہت بڑی ٹریجڈی ہے. بعض اوقات جیسے بلوچستان کے لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ بلوچیوں کے قتل عام پہ پنجاب کی طرف سے یا باقی حکومت کی طرف سے بھرپور پورا سر آواز نہیں اٹھتی. اسی طرح یہ تاثر بھی ہے کہ جو بلوچستان میں سیٹلرز کو مارا جا رہا ہے، قتل و غارت کی جا رہی ہے، اس پر بلوچستان کے بلوچ قبائل جو ہیں اور جو باثر سیاسی شخصیات ہیں ان کی طرف سے کوئی بھرپور طریقے سے مذمت نہیں کی جاتی. دیکھیں عرض یہ کہ اگر تھوڑا سا بلوچ سماج کے اصولوں کو آپ دیکھیں تو یہاں تو ہم نے جو غیر مذہب تھے ان کو بھی اپنے قبائل کا حصہ بنایا ہے. لیکن یہاں ہزاروں سالوں سے جو ہندو بس رہے ہیں وہ ہمارے جس خطے میں یا جس علاقے میں بستے ہیں تو وہ اس سرداری اور قبیلے کے حصہ باضابطہ طور پہ ان کو ڈکلیئر کیا جاتا ہے اور ان کو اس قبیلے کے نام سے پکارا جاتا ہے. یہ ہمارا سماج کا حصہ ہے. سن 70 کے دہائی میں جب نیب یا نیشنل عوامی پارٹی نے بلوچستان اور صوبہ پختونخوا میں ایک اکثریت حاصل کی تو بلوچستان کے ایک سینیٹر زمرد حسین کو، جن کا تعلق مستونگ سے ہے اور بیسیکلی چکوال کے ہیں، سن 70 میں ان کو سینیٹر بنایا گیا. تو آپ خود بلوچوں کا سائیکی اور ان کا رواداری کو دیکھیں. آج بلوچستان میں مثلا عموماً ایک روایت ہوا کرتا تھا کہ ایک سیٹلر منتخب ہو کے ایک حلقے سے آتا تو بلوچستان میں ڈائریکٹ انتخاب کے بنیاد پہ ایک سیٹلر ہوا کرتا تھا. مگر یہ تمام بحران کے باوجود آج بلوچستان کے شہر کوئٹہ سے 2 سیٹلر منتخب ہو کے صوبائی اسمبلی میں آئے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ نااہل ہیں یا کچھ کر نہیں سکتے ہیں. اور تیسرا سیٹلر جو کہ پنجابی مسیحی ہے وہ بھی منتخب ہو کے پارلیمنٹ صوبائی اسمبلی میں ہے. اور 2 خواتین ہیں جو کہ صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی میں سیٹلر منتخب ہو کے آئے. اور ایک اردو اسپیکنگ خاتون ہے جو کوئٹہ میں ایک اسکول ٹیچر تھی جو سینٹ میں منتخب ہو کے میرے دور میں آئی. تو اس میں تو اجتماعی طور پہ تو یہ ایک قومی فیصلہ ہے. مگر ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ سیٹلرز کے قتل پہ ایک مؤثر آواز اٹھا یا نہیں اٹھا. یقیناً میں آپ کو صرف ایک ثبوت دے سکتا ہوں کہ پہلا جب بچے کا قتل ہوا تو میں نے اور میرے بڑے بھائی نے ایک بھرپور آواز اٹھایا اور مسلسل جتنے ٹی وی چینلز ہیں اگر آپ اس میں ریکارڈ میرا منگائیں تو میں نے اپنا احتجاج نوٹ کرایا اس ظلم اور اس روایت شکنی کے خلاف. یقیناً بلوچستان میں ایک پراکسی جنگ چل رہا ہے اور مختلف ہیلے بہانوں سے
ایک سائیکل آف وائلنس کو کچھ قوتیں برقرار رکھنے کے لیے مختلف لوگوں کا قتل کرتے ہیں اور اس کو دکھایا یہ جاتا ہے کہ یہ ایتھنک کلینزنگ ہے، اور اگر کوئی بلوچ بھی کر رہا ہوتا ہے تو میں آپ کے اس چینل کے توسط سے بھی اس کا مذمت کرتا ہوں، اور جو لوگ بلوچوں کے عظیم روایت کو توڑتے ہیں کہ اپنے ہمسایوں کے اوپر جان دینا وہ قومی مجرم ہے، تو میں عرض کرتا ہوں ان لوگوں کو کہ قومی جرم کا مرتکب نہ ہو، اپنے سماج کا وہ کمزور حصہ جس کو ہم سیکولر کہتے ہیں ان کا حفاظت کیا جائے۔ بلوچستان کے مختلف پولیٹیکل پارٹیز سے کے فورم سے آواز اٹھتا رہا ہے اور آج بھی یقیناً اٹھ رہا ہوگا کسی کونے سے، تو یہ تاثر غلط ہے کہ اس میں ڈائریکٹ بلوچ اس قتل میں ملوث ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھیں میرا 15 سالہ بھتیجا بھی ایک بم دھماکے میں شہید ہوا، اور اس بیچارے کو بھی راستے سے ہٹایا گیا، وہ کہ ایک معصوم بچہ تھا اور بلوچ تھا۔ تو یہ ایک سائیکل آف وائلنس ہے جس کو بین الاقوامی قوتیں بھی ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، ہمارا ریاست بھی سنجیدگی سے اس کا کوئی حل تلاش نہیں کر رہا ہے۔ تو یہ سائیکل آف وائلنس برقرار رکھا جا رہا ہے ایک بائی ڈیزائن، تو اس میں بلوچ روایت کا منافی ہے کہ اپنے سیٹلرز کے اپنے کمزور یا اپنے ہمسائے طبقوں کو قتل کیا جائے، یہ یقیناً ایک بلوچوں کے اس میں ہاتھ نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے ناظرین کو بھی یہ اس وقت کہنا چاہوں گا، اگر آپ حاجی لشکری رئیسانی صاحب سے یا لارڈ نذیر احمد صاحب ہمارے ساتھ تھے، شیخ رشید احمد صاحب ساتھ تھے، اگر ہم لائیو کالز نہیں لے سک رہے اس وقت کیونکہ ہمارے پاس کالز بہت زیادہ لوگ بات کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اگر اپنا کمنٹس یا اگر اپنا کویسچن بھیجنا چاہیں تو فیس بک پہ یا ٹویٹر کے ذریعے آپ تکبیر ٹی وی کو فالو کرتے ہوئے اپنا کویسچن یا اپنی کمنٹس اپنی سجیشن بھیج دیجیے، ہم یقیناً اس پروگرام میں اس کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں ڈو اپولوجائز کہ ہم اس وقت آپ کی لائیو کالز نہیں لے سکتے، بہت سارے لوگ کال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آئی ڈو اشور یو کہ فیس بک پہ یا ٹویٹر پہ اگر آپ اپنا کمنٹس، آپ اپنے کویسچن یا کوئی بھی سجیشن اگر بھیجیں گے تو ہم اس کو ضرور اس پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ رئیسانی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بہت سا وقت پیپل پارٹی کے ساتھ گزارا، مشرف دور کے اندر آپ کی زمینوں پر قبضے کیے گئے، آپ کے مکانات تباہ کیے گئے، آپ پر بہت ظلم ہوا، لیکن آپ نے پیپل پارٹی کو نہیں چھوڑا، آپ پیپل پارٹی کی آزادی کی جنگ لڑتے رہے۔ محترمہ صاحبہ کراچی آئیں، جب انہوں نے لینڈ کیا تو آپ نے ان کا استقبال بھی کیا ہزاروں قبائل کے ساتھ، لوگوں کو ساتھ لے جا کر، اور اس ٹرک کے اندر آپ موجود تھے جس کے اندر بم دھماکہ کیا گیا، آپ زخمی بھی ہوئے، اور زخمی حالت کے اندر آپ واپس بلوچستان گئے تھے ان کا استقبال کرنے کے بعد، اپنی اتنی قربانیاں دیں، پھر عرصہ 3-4 سال سے زرداری صاحب کے ساتھ آپ رہے، اتنے بڑے تعلق کو یہ اچانک آپ نے چھوڑ دیا، یہ اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ دیکھیں، پہلا وجہ تو یہ ہے کہ میں محترمہ کے ساتھ کیوں اتنا قریب تھا اور ان کے اسٹرگل میں شانہ بشانہ رہا، اس کا یقیناً کوئی وجہ ہوگا کہ تمام تکلیفیں جھیلی برداشت کی خندہ پیشانی سے، اور کبھی میں پسپا نہیں ہوا، کیونکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ اس خطے کا بقا، امن اور ترقی اور خوشحالی کا ویژن، اور اس ملک کا سالمیت اور اس کا بقا اور اس کی خوشحالی یقیناً میں محترمہ کی شکل میں دیکھتا رہا، اور میں نے یہ کوشش کی کہ بلوچستان کے ماسس کو فیڈریشن کے پارلیمانی سیاست کا حصہ بناؤں۔ یقیناً بہت اچھے تعداد میں ہمارے لوگ جیتے، مگر ناپختہ سیاست اور غیر سنجیدگی کی وجہ سے وہ جو میرا ایک کوشش تھا اس میں مجھے ناکامی ہوئی۔ میں نے جنرل مشرف کا ڈکٹیٹرشپ میں اپنے گھروں کا مسمار ہونا بھی دیکھا، مگر میں یہ سمجھ رہا تھا کہ جب جمہوریت آئے گی اور محترمہ جیسے ویژنری پولیٹیکل لیڈرشپ اس ملک کو لیڈ کریں گے تو ہمارے دکھوں کا ازالہ ہوگا، جتنا زیادتی ظلم کسی اور شخص کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہم بھی اس سماج کے حصہ ہیں، تو ہم نے برداشت کی، اور میں ساتھ ساتھ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے ساتھ بھی قریب رہا، مگر مجھے یہ محسوس ہوا جو مائنڈ سیٹ ہے اسلام آباد کا
وہ سچ برداشت نہیں کرتے، حقوق کے آواز بلند کرنے والے کو کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی حوالے سے راستے سے ہٹایا جائے. میں پارلیمنٹ کے اندر میڈیا پہ اور مختلف اوقات پہ مختلف موقعوں پہ سینٹرل کمیٹی میں بھی میں نشاندہی کرتا رہا، مگر مجھے یہ محسوس ہوا کہ میرا پارٹی مجھے پارلیمنٹ کے اندر عددی حیثیت سے تو رکھنا چاہتا ہے اور ایک یس ووٹ یا نو ووٹ کا آواز میرے منہ سے سننا چاہتا ہے، مگر میرا سیاسی حیثیت کو وہ تسلیم نہیں کرتے. اور جو ویژن یا پلان یا جو میں آواز اٹھاتا ہوں بلوچستان کے حقوق کے لیے، وہاں کے امن کے لیے، وہاں کے لوگوں کے بھلائی کے لیے، وہ ان کو شاید پسند نہیں تھا. تو میں کچھ عرصے سے 4 سال سے میں متواتر اپنا احتجاج نوٹ کراتا رہا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں اس پارلیمانی کمیٹی میں تھا جس نے کانسٹیٹیوشن کے امینڈمنٹ میں اپنا کردار ادا کی. میں واحد شخص ہوں کہ احتجاجاً میں نے تمغہ امتیاز قبول نہیں کی تاکہ ہمارے صاحب اختیار جو بیٹھے ہیں اسلام آباد اور منصبوں پہ ان کو احساس ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے صوبائی اپنا صدارت بھی چھوڑا، کیونکہ ایک ڈسپلن کے ساتھ ایک سوسائٹی کو ہم نے ڈیزائن کرنا تھا، بحران سے نکالنا تھا، اس کی طرف کبھی توجہ نہیں دیا گیا. تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں صرف ایک عددی حیثیت سے اسمبلی میں موجود ہوں اور میں واضح اپنا سیاسی کردار ادا نہیں کر سکتا ہوں. تو جو ٹراما جو تکلیف سے میں کچھ عرصے سے دوچار تھا، تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اپنا احتجاج، اپنے آواز مزید بلند کروں اور پارلیمنٹ سے میں مستعفی ہو کے ان لوگوں کا جو امانت تھا سینٹ جو مجھے پارٹی نے اور لوگوں نے دی، وہ امانت، کیونکہ غیر مؤثر حیثیت سے میں سینٹ میں نہیں بیٹھنا چاہتا، وہ امانت میں نے واپس لوٹایا اور میں آج تھوڑا سا ریلیف یہ ہوں کہ میں نے ایک روایت قائم کی ہے. نوابزادہ صاحب، آپ کا جو سیاسی مستقبل ہے اس پر بڑے زور و شور سے بڑے مباحث بھی ہیں، بہت سی پرسیپشن بھی اس حوالے سے ہیں. آپ کا جو سیاسی لایا عمل ہے مستقبل میں وہ کیا ہوگا؟ مسلم لیگ نون کی طرف آپ جا رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی سونامی کو جوائن کر رہے ہیں؟ بہت سے لوگ بڑے بےتابی سے 20 اپریل کو بھی انتظار کر رہے تھے کہ شاید آپ کچھ اعلان کریں. بلوچستان کی سیاست میں آپ کا بڑا عمل دخل ہے، کس طرف آپ جا رہے ہیں؟ دیکھیں عرض ہے کہ میں نے اتنے بڑے اسٹرگل کے بعد جب پاکستان پیپلز پارٹی اور سینٹ چھوڑا تو میرے لیے پیپلز پارٹی چھوڑنا مشکل تھا اور سینٹ چھوڑنا مطلب میرے لیے تھوڑا بھی میں نے کبھی سوچا نہیں کہ اس میں کوئی مشکل ہوگا. صحیح. تو یہ ایک ٹراما تھا، ایک شاک تھا میرے لیے اپنے ان شہیدوں ساتھیوں کو جنہوں نے جمہوریت کے لیے قربانی ان کو چھوڑنا. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا سیاست رد عمل کا نہیں ہے کہ میں پیپلز پارٹی چھوڑ کے کسی فورن کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کروں اور رد عمل میں یہ دکھاؤں کہ میرے لیے یہاں بھی جگہ ہے. ایک بات. اور دوسرا یہ کہ صرف اور صرف اقتدار کے حاصل کرنا بھی میرا کبھی ہدف نہیں رہا ہے، کیونکہ جب میں نے سینٹ چھوڑا تو میرا جس پارٹی میں تھا تو وہ تو اقتدار میں تھا اور پریزیڈنٹ زرداری کے ساتھ میرے یقیناً نزدیکی دوستانہ تعلقات تھے اور اقتدار میرے جیب میں تھا جس کو میں نے چھوڑا. تو اقتدار بھی حاصل کرنا میرا ہدف نہیں تھا. میرا ہدف یہ ہے کہ ایک ٹرانسپیرنٹ ایماندارانہ پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے میں اپنے صوبے اور ملک کو ڈیلیور کر سکوں. اس کے لیے جب یہ جو شوق تھا مجھے جو ٹراما تھا، جو تکلیف تھا، اس سے بھی نکلنے کے لیے اور ایک باضابطہ سیاسی پولیٹیکل پلیٹ فارم کو جوائن کرنے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ مشورہ اور خود بھی اس پہ سوچنے کا مجھے سوچ رہا ہوں کہ مجھے تھوڑا سا موقع ملے اور میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز لیڈرشپ کو اسٹڈی کروں تاکہ پھر میرے ساتھ ایسا
نہ ہو یا پھر وقت ضائع نہ ہو. جیسے انگلش میں کہتے ہیں ونس بٹن ٹوائس شائے, تو تھوڑا سا سوچ کے ہی قدم اٹھانا پڑے گا, مشورہ کرنے کے بعد, پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھنے کے بعد ایک لاعمل اختیار کرنا پڑے گا. اس لیے میں نے فوراً کوئی اس وقت فیصلہ نہیں کیا. یقیناً جو بڑے پولیٹیکل لیڈرشپ ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہیں, سب کا رابطہ ہے میرے ساتھ, سب کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے, گپ شپ ہوا ہے. میرے مہربان ایک ملک میں رہتے ہیں, ایک دوست ہیں, مگر ایک سیاسی حتمی فیصلہ ابھی تک میں نے نہیں کیا. صحیح جی. رئیسانی صاحب, ہمارے ساتھ پاکستان کے ایک معروف صحافی ایس کے شمسی صاحب, جو کہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں PFUJ کے, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس لیٹ نائٹ کے اندر پاکستان کے اندر, جب میرے خیال میں 1:30 بج رہے ہوں گے. CR شمسی صاحب, تو ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم شمسی صاحب. جی وعلیکم السلام. پہلے تو ہم آپ کو اتنی لیٹ نائٹ صبح 1:30 بجے آپ کے تکلیف دینے پر معذرت خواہ ہیں. آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارا آج جو اخبار نویس کی زندگی میں دن رات نہیں ہوتے. بڑی محبت آپ کی, بڑی محبت آپ کی. خوبصورت جملہ. ہماری یہ گفتگو ہماری چل رہی ہے بلوچستان کی ایشو کے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود تھے لارڈ نذیر احمد صاحب بھی, شیخ رشید صاحب نے گفتگو کی, اور مین ہماری گفتگو جاری ہے. اور ہمارے ساتھ آپ کے ساتھ لائن پر موجود بھی ہیں نوابزادہ لشکری رئیسانی صاحب. مین ہمارا آج کا ایشو اور ٹاپک بلوچستان ہے. لیکن آپ کو ہم بتا دیں کہ جب ہماری شیخ رشید صاحب سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, یہ تو جس طرح عام پاکستان میں مسائل چل رہے ہیں ویسے کہ ویسا ایک مسئلہ ہے, اور کوئی وہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ اسی طریقے موجود ہے جس طرح پنجاب کے مسائل ہیں اور مسائل ہیں. کوئی بڑا ایشو نہیں ہے بلوچستان جس انداز میں آپ اس کو پولیٹیسائز کرنا چاہ رہے ہیں یا بیان کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے شمسی صاحب؟ جی, سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ, اور آپ کی وساطت سے میں لشکر رئیسانی کو سلام عرض کرتا ہوں. اور جو تبصرہ کیا ہے شیخ رشید صاحب نے, جو آپ نے بتایا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ شیخ رشید صاحب کے تضادات ہیں. ان کا یہ بیان کہ بلوچستان کا معاملہ پاکستان کے دیگر صوبوں سے مطابقت نہیں رکھتا. میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کا مسئلہ یقیناً اس وقت ایک الگ مسئلہ ہے, اور وہ ایک فوری توجہ کا اور فوری سنجیدگی کا متقاضی مسئلہ ہے. اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ سیاستدان جب تضادات کا شکار ہوتے ہیں اور اپنے ماضی اور کو بھول کر اس طرح کے بیانات دیتے ہیں. شیخ رشید صاحب اس حکومت کا حصہ تھے جب نواب اکبر بگٹی کو قتل کیا گیا, 82 سال کے ایک بزرگ سیاستدان کو, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہیں سے وہ پل ٹوٹا ہے. نواب اکبر بگٹی وہ واحد شخصیت تھے جو وفات پر یقین رکھتے تھے, اور جن کی وساطت سے ہمیشہ معاملات جو ہیں وہ مذاکرات کی ٹیبل پر بات چیت ہوتی رہی. اور نواب اکبر بگٹی وہ شخصیت تھے جو اس ملک کے وزیر دفاع بھی رہے ہیں, اس ملک کے گورنر بھی رہے, صوبے کے وزیر اعلیٰ بھی رہے. اور اگر ان کے قتل کے بعد جو وہاں صورتحال پیدا ہوئی ہے, اور اس کے بعد ان زخموں کی جو کسک ہے, ان زخموں کی جو تکلیف ہے, اگر وہ شیخ رشید تک نہیں پہنچی تو مجھے اس پہ ہم افسوس ہی کر سکتے ہیں. بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس طرح کے بیانات دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. بلوچستان یقیناً ایک ایسا پاکستان کا سلگتا ہوا مسئلہ ہے, اور بلوچستان کے عوام جو ہیں وہ پاکستان کے وجود کا ایک حصہ ہیں. ان کے بغیر پاکستان مکمل نہیں ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ ہمیشہ کیا رویہ اختیار کیے رکھا. اگر آج لشکر رئیسانی مایوس ہو کر اپنی پارٹی سے الگ ہوئے ہیں تو اس کی بھی یقیناً کوئی وجہ ہوگی. اگرچہ ان کے اس فیصلے پر سیاسی حلقوں میں تفاوضات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ مقابلہ میدان میں کیا جاتا ہے, استعفیٰ دے کر رائے فرار اختیار نہیں کی جاتی. اگر وہ ایوانوں میں بیٹھ کر بلوچستان کے عوام کی آواز